کافی اچھی خبریں بھی ہیں اور کچھ بری خبریں بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اچھی خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو جو اظہر مشوانی کے بھائی تھے، جو 2 بھائی لاپتہ ہو گئے تھے، جن کا کیس بھی چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ دونوں واپس گھر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کو جو جلسے کی اجازت تھی، اس کا NOC بھی مل گیا ہے کچھ شرائط کے ساتھ۔ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے۔ جو 8 ستمبر کا جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اب اس کے لیے NOC جاری ہو گیا ہے۔ اب کافی زیادہ جو رکاوٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کو کہ بار بار NOC منسوخ کی جاتی ہے، اب NOC ان کو دے دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس حد تک اس جلسے کو کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، کتنا زیادہ کراؤڈ وہ جمع کر لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو ایک بڑی خبر جو کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جو محفوظ کیا گیا تھا، نیب ترامیم کیس کا فیصلہ وہ آج آ گیا، اور یہ کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب ہار چکے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی جو وفاقی حکومت نے، اور عمران خان صاحب نے اس میں فریق بننے کی جو اپیل کی تھی اس کو منظور کیا گیا۔ تو عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالہ جیل سے سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے تھے۔ تو آج سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ دیا ہے۔ اچھا، نیب ترامیم کیس تھی کیا، اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو نیب ترامیم تھی وہ یہ تھی کہ جو نیب ہے وہ 50 کروڑ سے کم کا جو بھی کیس ہے وہ اس کو نہیں سنے گا۔ کراچی میں کارساز جو حادثہ ہوا تھا، نتائشہ نامی جو خاتون تھی جس نے نشے کی حالت میں کچھ لوگوں کو کچل دیا تھا، ان کو قتل کر دیا تھا، تو اس کے حوالے سے ہم پیش رفت یہ ہے کہ اس کا جو اس کے اہل خانہ ہے ان کے ساتھ جو لوگ اس واقعے میں جاں بحق ہوئے تھے ان کے اہل خانہ کے ساتھ وہ کمٹمنٹ ہو گئی ہے، یعنی 5.5 کروڑ کے وہ ادا کرے گی، اور اس کے بعد ان کی صلح ہو گئی ہے۔ تو یہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اختر مینگل صاحب ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیرون ملک جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہو جاتی تب تک وہ ملک میں واپس نہیں آئیں گے، اگر قانون کی بالادستی ہوئی تو وہ وطن واپس آئیں گے۔ تو اختر مینگل صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بات بھی تسلیم کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے دور تھے اس میں تقریباً 450 کے قریب جو افراد تھے وہ واپس آئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو مانا ہے۔ تو پھر میرے خیال میں ایک سوال ان سے یہ بھی بنتا ہے کہ اختر مینگل صاحب اگر عمران خان صاحب اس حوالے سے ایک اچھا اقدام کر رہے تھے، ان کو ضرورت کیا پیش ہے کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا، اور قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اب وہ عمران خان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ وہ اس حکومت سے بھی نالا ہے، اور حکومت نے بھی ان سے بات کی، اپوزیشن نے بھی بات کی، پھر حکومت اور اپوزیشن نے مشترکہ طور پر ان سے بات کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو DGI/SPR انہوں نے اہم پریس کانفرنس کی، میڈیا سے انہوں نے بات چیت کی، اور انہوں نے بات کی جنرل فیض حمید کے حوالے سے، جو ٹاپ سٹی کا کیس ہے اس حوالے سے، اور 9 مئی کے حوالے سے بھی ان سے سوال کیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید سے جڑے جو بھی لوگ ہوں گے یا جن کا بھی اگر کسی نے سیاست میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ وہ کی ہے تو ان کا جو قانون ہے وہ اپنا راستہ اپنائے گا۔ تو اب تک کی یہی پیش رفت تھی۔ بہرحال سب سے اہم جو کامیابی ان تمام تر جو خبروں میں تھی وہ یہ حکومت کے لیے تھی، جو نیب ترامیم کیس کا فیصلہ تھا وہ تھا، کیونکہ اب نیب کسی بھی ایسے کیس کا فیصلہ جو 50 کروڑ سے کم کا ہوگا اس پہ وہ نہیں کرے گا، اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا، اس پہ FIA یا جو باقی پاکستان کے ادارے ہیں وہ اس پہ کام کریں گے۔ تو اس کا ڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فائدہ ہے بہت سے سیاستدان ہیں ان کو ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ لازمی کہوں گا کہ ایک لحاظ سے یہ ٹھیک بھی ہے، کیونکہ جو نیب ہے اس کی کارکردگی کو اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، انہوں نے ریکوریز اتنی زیادہ نہیں کی، لیکن جو اس کے ایکسپینڈیچر ہیں، جو ان کے اخراجات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ماضی میں بھی کہا جاتا رہا ہے، ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے، خاص کر شاید خاقان عباسی صاحب بہت زیادہ کہتے رہے ہیں کہ جو نیب ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ تو خیر انہوں نے کئی بار کہا، بہت سے سیاستدان یہ کہتے رہے ہیں کہ اس ادارے کو ختم ہونا چاہیے، عمران خان صاحب نے خود بھی کہا تھا، لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو کچھ کر نہیں پاتے۔ تو بہرحال بڑی ہی عام پیش رفت تھی، یہی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔